السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نیچے ایک ویڈیو دیکھیے آپ۔ ادارہ شریعہ پٹنہ میں ایک نشست منعقد کی گئی اور ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا۔ اس پروگرام کا کیا مقصد ہے آپ خود دیکھ لیجئے۔ کیا یہ پروگرام ضروری تھا؟ کیا حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان کلیمی صاحب سے توبہ رجوع کرانا اس معاملے میں ضروری تھا؟ اتنے سارے علماء کا اس بات پہ بیٹھ کر پروگرام کرنا اور ایک طرح سے مفتی صاحب کو مجبور کر کے توبہ اور رجوع کروانا کیا درست تھا؟ آپ بتائیے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ مرکز ہے اور مرکز دیوار کا نام نہیں ہے۔ مرکز اعلیٰ حضرت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، ان کی فکر ہے، لہٰذا بریلی شریف ہمارے اصل بات وہی ہے کہ مرکز سے تعلق مجروح ہوا ہے اور ادارہ شریعہ کسی مرحلے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ میں نے کیا کہا؟ ہونے دیجیے۔ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہاں سے دعوت نامہ گیا، کاش ہم سے لوگوں نے سوال کیا۔ حضرت وائس میاں صاحب بھی تھے، حضرت نذیر میاں صاحب بھی تھے، حضرت منانی میاں صاحب بھی تھے، حضرت اسد میاں صاحب بھی ہوتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ نہیں تشریف لانا تھا تو کوئی وجہ پیش فرما دیتے۔ پھر بعد میں حضرت نعیم میاں صاحب نے بات کو توضیح کے مرحلے ملا کر بات ختم کر دی، پھر بھی لوگوں نے اس بات کو بتنگڑ پنا کیا۔ اس مرکز کی شخصیت حیثیت کیسے موجود ہوگی؟ اس سلسلے میں میں یہ گزارش کروں گا حضرت کہ ساری باتیں اپنی جگہ، اگر جرح چاہیے تو جرح ہوگی اور اگر نہیں چاہیے تو حضور بحیثیت امین شریعت ان تمام علماء کہ جو دل آزاری یا جراحت اس کے اندر ہے اس کے لیے دو جملہ فرما دیجئے کہ اگر میرے آقا دادوں کو آپ نے دیکھا تکلیف ہے تو میں معذرت۔ اس میں کس بات پہ حضرت مفتی صاحب سے رجوع کرایا جا رہا ہے؟ صرف ایک بات کہ مفتی صاحب نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں حضرت علامہ مولانا اسجد میاں صاحب کے تعلق سے دو لفظ بولے تھے کہ وہ نہیں آئے، دعوت قبول نہیں کیے، کیا ریزن تھا تو بتا دینا تھا، بس یہ جملہ تھا۔ تو اس پر اتنی بڑی کاروائی اور توبہ رجوع کرانا کیا یہ درست ہے؟ اتنے سارے علماء بیٹھے ہیں، اس کی قیادت بلیاوی صاحب کر رہے ہیں۔ جامعہ میں مفتی صاحب نے حضرت علامہ مولانا اسجد رضا صاحب کے تعلق سے یہ دو جملے بولے تو کیا بات ہے؟ کیا حضرت علامہ اسجد رضا صاحب کے خلاف بولنا کفر ہو گیا ہے؟ یا اس حد تک ان کی ذات ہے کہ ان کے خلاف کچھ بول ہی نہیں سکتے؟ تو اسجد میاں صاحب کے خلاف تھوڑا اگر بول دیا جائے تو توبہ اور رجوع لازم آتا ہے۔ بلیاوی صاحب ذرا سوچئے، اس معاملے میں جو آپ نے پروگرام کیا، آپ کو معلوم ہے کہ بہار میں ابھی کیا ہوا؟ اس معاملے میں اگر میٹنگ کرتے نا تو ہم آپ کی قیادت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ آپ ایک مہم چلا رہے ہیں بیٹیوں کے تعلق سے آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ آپ بولتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ ایک تو نتیش کمار کی چاپلوسی آپ کے اندر موجود ہے، وہاں آپ کچھ بول نہیں سکتے۔ جہاں قوم کا مسئلہ آتا، جہاں مذہب کا مسئلہ آتا تو وہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو اس تعلق سے میٹنگ کرنی چاہیے اور ہم آپ پر ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں، خاص کر کے ادارہ شریعہ اور دیگر جو بہار کے مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، ان کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے۔ ایسی نشستیں قائم کرنی چاہیے اس بچی کے تعلق سے جس میں نقاب کھینچا گیا۔ لیکن آپ لوگ کیا نشست قائم کیے، کیا پروگرام رکھے؟ مفتی صاحب رجوع کیجیے، اسجد میاں صاحب کے بارے میں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا مذاق بنا رکھا ہے، تھوڑا کچھ بولو تو یہ اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں، یہ صلح کلی ہے۔ کس نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کی ذمہ داری دی ہے؟ مرکز اہل سنت بریلی شریف تھا، ہے، رہے گا۔ کس نے انکار کیا؟ اشرفیہ والوں نے کبھی انکار کیا؟ کبھی انکار نہیں کیے۔ اور اعلیٰ حضرت کے مشن کو اگر کوئی صحیح طریقے سے چلا رہا ہے تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے۔ ہر معاملے میں اشرفیہ کے فرزندان سب سے آگے ہے، اعلیٰ حضرت کے مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر اشرفیہ کے اسٹیج میں ایسا بول دیا گیا تو مفتی صاحب کو توبہ رجوع کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کے مسلک کی ذمہ داری آپ لوگ لے کے بیٹھے ہیں، اس کے ٹھیکیداری آپ لوگوں کو ملی ہے؟ بلیاوی صاحب ذرا ہوش میں آئیے۔ آپ پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، آپ پر اعتماد کرتے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں اس پہ آپ کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟
जलसे क्यों नहीं मुनक़िद करते? आज सुन्नियत के क्या हालात हैं, अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के क्या हालात हैं, किधर भटक रहे हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही है, और पटना में मदरसों के क्या हालात हैं, कभी इन चीज़ों की तरफ गौर किए? ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं। सिर्फ मुफ्ती साहब रुजू कीजिए। मुफ्ती साहब एक सादे और संजीदा किस्म के इंसान हैं कि उन्होंने तौबा किया, रुजू किया, जो भी किया, वरना अगर कोई थोड़े सख्त होते तो वो तौबा रुजू भी नहीं करते थे, क्योंकि ये कोई मसला ही नहीं है कि जिसमें तौबा किया जाए या रुजू किया जाए। क्या कोई कुफ्र हो गया? क्या कोई ऐसा जुमला निकला कि शरीयत के ख़िलाफ़ हुआ? क्या हज़रत अल्लामा अज़हर मियाँ साहब के ताल्लुक़ से बोलना शरीयत के ख़िलाफ़ बोलना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने मुफ्ती साहब से तौबा रुजू कराया। ख़ास करके मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, हम सब उलमा, ख़ास करके मिसबाही बिरादरान बलियावी साहब आपकी ताज़ीम करते हैं और इदारे शरिया की ताज़ीम करते हैं कि आप लोग जो बिहार में क़यादत कर रहे हैं, सही क़यादत कीजिए। और आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर वो खूबियाँ हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि आप उन खूबियों का इस्तेमाल करें और कौम के बारे में सोचें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में दराज़गी अता फ़रमाए और कौम के ताल्लुक़ से सही फ़िक्र रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।